الپروگرام امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ خلافت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شکرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کی سلسلے میں پروگرام ہے ظہر کی نماز کے بعد، اور تمام احباب کو جماعت انگیز دعوت ہے، تمام دن شریف کا بھی انتظام ہے، اور ابھی آپ کے سامنے تدبیر صاحب کچھ احتجاج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز دوستوں، اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج سب نماز جمعہ کے لیے رب قدوس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان رکوع اور سجود کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ دوستوں، میں آپ کے پاس مہمان آیا تھا، مجھے کچھ دن آپ کے پاس رکنا تھا اس ماہ کی 28 تاریخ تک۔ تو میرے گھر میں کچھ پریشانی ہو گئی کہ میری والدہ بیمار ہو گئی اچانک، کافی زیادہ، تو مجھے اسی ہفتے میں واپس جانا ہے، اسی ہفتے میں، شاید 2 دن بعد یا 3 دن بعد۔ جس دن میں گھر سے چلا تھا تو میری والدہ کی اجازت سے چلا تھا، مجھے 1 ہفتہ میں مدینہ منورہ میں قیام کیا، رک گیا، اس کے بعد 2 دن مجھے ترکی لگ گئے، اس کے بعد 2 دن میرا سائپرس لگ گئے، 2-3 دن ادھر ہو گئے۔ پرسوں تک ان کی طبیعت ٹھیک تھی، مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ کل ان کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی، آج صبح فون کیا تو وہ زیادہ طبیعت خراب تھی۔ میں نے ان سے اجازت مانگی کہ میں رکوں یا آ جاؤں، مجھے فرمانے لگی کہ نہیں آپ رک جاؤ، اور ساتھ ہی اب میری بہن کو کہہ دیا کہ نہیں اس کو کہو کہ آ جائے واپس۔ تو لہٰذا والدہ کا حکم آ گیا، باقی سارے معاملات ختم، مجھے واپس جانا ہے۔ میں نے دوستوں سے مشورہ کیا صبح، انہوں نے کہا آپ کا جیسے ارادہ ہے، میں نے کہا نہیں میں جانا ہی چاہتا۔ دوسری بات یہ کہ پہلے تو مجھے صرف 15 دن کے لیے یا 10 دن کے لیے آنا ہوتا تھا، اب آپ کی گورنمنٹ نے مجھے 1 سال کا ویزا دے دیا، ٹھیک ہے، میں اگلے سال 1/4/2015 تک میرا ویزا ہے، میں جتنی مرضی دفعہ آؤں واپس چلے جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ جب چاہیں آ جائیں اور جب چاہیں چلے جائیں، کیونکہ والدہ کا معاملہ ہے، والدہ کے معاملے کے لیے میں مجبور ہوں۔ اور آپ دوستوں کی محبت، آپ دوستوں کا پیار، آپ کا خلوص، اس کا صلہ اللہ ہی آپ کو دے گا۔ میں تو صرف آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، میں تو اس قابل نہیں کہ میں صرف ایک دین کا سپاہی بن کے کہ یار میرے جانے سے اگر یہ ینگ لڑکے دوست احباب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، میرے جانے میں کیا ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ میرا کسی جماعت کے ساتھ الگ نہیں، کسی تنظیم کے ساتھ الگ نہیں، کسی کے ساتھ الگ نہیں، ایک میری جماعت ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا شجرہ ہے، میں اس کی دعوت دیتا ہوں، لوگوں آؤ رسول اللہ کی طرف آؤ، رسول اللہ کے پیغام کو عام کرو، رسول اللہ کے پیغام پہ عمل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شمع مکہ المکرمہ میں مدینہ المنورہ میں جلائی تھی، آج اس شمع کو لے کے ہم گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا اس کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ آج میری فنا ہو جائے گی، کل کوئی اور آ جائے گا، پرسوں کوئی اور آ جائے گا، یہ سلسلہ دنیا میں چلتا رہے گا، مگر جو دین حق کا پیغام دعوت لوگوں تک پہنچائے گا اللہ کی بارگاہ میں وہی سرخرو ہوگا۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کی توحید، نبی کی رسالت کو، پیغام کو عام کریں، لوگوں تک اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو پہنچائیں، فرقہ وارانہ فسادات سے دور ہٹ جائیں، اور ہم محبت کی فضا کو اس دنیا میں قائم کریں، ایک دوسرے کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں، تو دورتیں عداوتیں تو سب اسلام کے لیے، نبی علیہ السلام کے لیے ختم کر کے ہر بندے کو اپنے سینے کے سے لگانے کی کوشش کریں، محبت کے پیغام کو عام کریں، محبت رسول کو عام کریں، اپنے بزرگوں کا دل سے احترام کریں، اپنے بزرگوں کی ہر بات کو اپنے لیے اٹل فیصلہ سمجھیں، اور اس میں بزرگوں کو چاہیے کہ یہ جو ینگ لڑکے ہیں
بچے ہیں ان کے ساتھ پیار کریں، کیونکہ آنے والی ہماری نسل یہی ہے۔ اگر ہم نے ایک بچے کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر سنوار دی، قیامت کے دن اللہ شاہد ہے وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو جائے گا، وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو جائے گا۔ کہ ہم سب کا یہی مشن ہونا چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو عام کریں، ہر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں، اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، بچوں کے ساتھ شفقت کریں، رزق حلال کمائیں۔ اور اس خطہ کے اندر جہاں صرف اسلام ایک تھوڑی سی شمع لے کے چل رہا ہے، اس شمع کو ہم نے پورے ناروے کے اندر، پورے اس ملک کے اندر عام کرنا ہے۔ اور وہ کون کرے گا؟ کہ وہ ہمارے یہ ینگ لڑکے ہی کریں گے، یہ دوست کریں گے، یہ نوجوان ساتھی کریں گے۔ وہ کس طرح ہوگا؟ اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے پیار کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ہم کسی کو جبر کے ساتھ کر سکتے، اسلام جبر کے ساتھ نہیں آیا، اسلام اللہ شاہد ہے وہ پیار کے ساتھ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے مکہ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ جو دیا، کیا لوگو میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، کیا تم میرے متعلق کیا جانتے ہو؟ ایک زبان ہو کر مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے پکارا تھا کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ ہم آپ کو صادق بھی مانتے ہیں، سچا بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا لوگو پھر آؤ میں اللہ وحدانیت کا تمہیں اعلان کراتا ہوں، اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، میں نبی آخر الزمان ہوں، میری نبوت کا اقرار کرو، اللہ کی توحید کو مانو۔ اللہ کے نبی نے جو اس معاشرے کے اندر سب سے پہلے چیز دی وہ اپنی زندگی کا کردار دیا۔ ہم اپنی زندگی کا کردار اتنا اچھا کر لیں کہ ہر بندہ چاہے کہ میں فلاں بندے سے پیار کرنا چاہتا ہوں، یار وہ کاش مجھے اپنا دوست بنا لینا، وہ بندہ مجھے اپنا دوست بنا لینا، یار اس کی دوستی کا میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے اپنا دوست بنا لے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا اخلاق اور کردار اچھا ہو جائے گا۔ اب میں آپ سب سے اس چیز کی معذرت کر رہا ہوں کہ مجھے جانا پڑ رہا ہے، صرف میری والدہ کا حکم ہے۔ اگر اس کے درمیان میں میرا کوئی ذاتی عمل ہوتا، اللہ شاہد ہے کہ میں نہ جاتا، دین کے لیے جتنی دیر مجھے رکنا پڑتا میں رکتا، مگر میری ماں میرے لیے سارے مقدم ہے، ہر چیزوں سے افضل ہے، کیونکہ اس کا حکم آ گیا کہ واپس آ جاؤ، تو مجھے واپس جانا ہے۔ اللہ پاک آپ کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور کل کا پروگرام انشاءاللہ ہم سب اس مسجد میں کریں گے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پروانہ رسول، وہ عشق رسول، عاشق رسول، کشتہ دیدار مصطفیٰ، ساکن مزار مصطفیٰ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ سب احباب تشریف لائیں اور اپنے حلقہ احباب کو بھی دعوت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و اولاد سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب العرش العظيم۔ اے ہم سب کے پروردگار، اے ہم سب کے مالک، اے ہم سب کے خالق، اے میرے مولا، ہم سب تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اس سے رحمت رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم فرما، اللہ اپنے گناہوں سے شرمندہ ہے مولا، ندامت کے آنسو لیے اے رب قدوس تیری بارگاہ میں حاضر ہے مولا۔ اگر تو نے رحم نہ فرمایا تو ہم پہ کون رحم کرے گا مولا؟ آپ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم اپنے گناہوں کے اندر اتنے شامل ہو چکے ہیں مولا، ہمیں اپنے گناہوں سے اب شرمندگی بھی نہیں آتی مولا۔ اگر تو ہم پہ رحم فرما دے اللہ، تو ہم پہ رحم کر دے اللہ، تجھ سے ہم رحم کی بھیک چاہتے ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اللہ، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اے مولا، ہماری خطا کاریوں سے درگزر فرما اے رحم فرمانے والے، ہم پہ رحم فرما دے اے کرم کرنے والے مولا۔
ہم پہ کرم کر دے. اللہ ہمارے بیماروں کو بھی شفا عطا فرما. اللہ ہم سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہم سب کی تنگ دستیاں دور فرما دے. اللہ ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما. اللہ بھی ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما. بے روزگاروں کو اچھا رزق عطا فرما. اے الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دینا. اللہ جن کو تو نے بیٹیاں عطا فرمائی ان کے لیے نیک اور اسباب پیدا فرما دے. اللہ جن کو تو نے بیٹے عطا فرمائے اللہ ان کو بھی نیک اور صالح عمل کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے جوانوں پہ کرم فرما دے. ہمارے بزرگوں پہ رحم فرما دے. باری تعالیٰ ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہم پہ رحم فرما دے. باری تعالیٰ اس مسجد کو آباد فرما دے. اس مسجد کو آباد فرمانے والوں کو آباد کر دے. باری تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا، اے میرے رب کائنات، اس مسجد کو، اس پورے استوانگر کو، پورے شہر، پورے ملک کو باری تعالیٰ ہم سب کے جتنے لوگ بیٹھے ہیں باری تعالیٰ ہمیں صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما دے. باری تعالیٰ ہمارے شب و روز کو بدل دے. ہمیں صراط مستقیم پر چلا. مولا تو ہمیں اپنا دوست بنا لینا. اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے. اللہ اپنے خاص مقرر بندوں میں شامل فرما لے. اللہ اپنے انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما لے. اللہ جن پہ تیرا کرم ہوتا ہے اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما. اللہ جس کو تو اپنا ولی بناتا ہے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اے الہ العالمین ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. اللہ بن مانگے عطا فرما. اللہ اتنا عطا فرما. اللہ اتنا عطا فرما. خیر و برکت والا عطا فرما. باری تعالیٰ حلال کے لقمے عطا فرما. حرام کے لقموں سے محفوظ فرما. باری تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں انہیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما. جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے مولا ان کی مغفرت فرما دے. اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. انہیں علیین میں جگہ عطا فرما. باری تعالیٰ ہمیں بھی اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں بھی اپنی موت کے وقت کلمہ نصیب فرمانا. ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے کے جانا. باری تعالیٰ قبر میں راحت اور سکون والی زندگی عطا فرمانا. روزے قیامت ہمارا اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا. حضور کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرمانا. پل صراط کی منزلیں آسان فرمانا. باری تعالیٰ ہمیں دیار رسول کی حاضری نصیب فرما دے. بار بار دیار رسول کی حاضری نصیب فرما. حج بیت اللہ کی دیدار عطا فرما. حج بیت اللہ عطا فرما. مکہ المکرمہ کی زیارت عطا فرما دے. باری تعالیٰ اس مسجد کے خطیب صاحب اور جتنے نمازی ہیں باری تعالیٰ ان پہ اپنا کرم فرما دے. باری تعالیٰ اس مسجد میں نمازیوں میں اضافہ فرما. ہمیں پنجگانہ نماز ادا کی توفیق عطا فرما. مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ ہماری ماؤں کے اوپر بھی اپنا رحم فرما. ہماری بیٹیوں کے اوپر بھی اپنا رحم فرما. باری تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرما. اماں عائشہ صدیقہ کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرما. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرما. باری تعالیٰ ہمارے جوان بیٹوں کو حضرت زین العابدین امام حسن مجتبی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرما. باری تعالیٰ پورے خطہ کی خیر فرما. عالم اسلام کی خیر فرما. عالم اسلام کی صفوں میں اتحاد عطا فرما. مجاہدین اسلام کو کامیابیاں عطا فرما. اے مولا خطہ اسلام پاکستان کی خیر فرما. باری تعالیٰ اس خطے میں قحط سالی اللہ اس کو خوشحالیوں میں بدل دے. اللہ اس کو خوشحالیوں میں بدل دے. اسے نیک اور صالح حکمران عطا فرما. باری تعالیٰ نیک اور صالح حکمران عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. باری تعالیٰ جو تجھ سے مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جو نہ مانگ سکے میرے مولا وہ بھی ہمیں عطا فرما دے. اللہ ہم خالی دامن لے کے آئے تھے ہمارے خالی دامنوں کو مالا مال فرما دے. یا رسول اللہ انظر حالنا. یا رسول اللہ انظر حالنا. یا رسول اللہ انظر حالنا. یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرقم خذ یدی سائل لنا اشقا لنا. نگاہ کرم یا رسول اللہ. نگاہ کرم یا رسول اللہ. اے سبز گنبد کے مکین نگاہ کرم فرما دیجئے یا رسول اللہ.
میرے آقا ہم پہ نگاہ کرم فرما دیجئے، صدقہ حسنین کریمین کا نگاہ کرم فرما دیجئے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے ہیں، آپ کے ہیں، یا رسول اللہ ہم پہ نگاہ کرم فرما دیجئے، ہمارے والدین پہ نگاہ کرم فرما دیجئے، ہمارے بچوں پہ نگاہ کرم فرما دیجئے، ہم پہ نگاہ کرم فرما دیجئے، آپ کی ساری امت پہ نگاہ کرم فرما دیجئے۔ اغثنی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔